اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ ہمارے باپ تمام انسانوں میں پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا پورا کرنے کے لیے ان کی پسلی کی ہڈی میں سے عورت کو پیدا کیا، ہماری اماں حوا علیہ السلام کو۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، مرد بنائے اور عورتیں بنائیں۔ مرد اور عورت کے ان جوڑے جوڑے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاشرے بسائے۔ معاشرے کی بنیادی اکائی ایک گھر سے شروع ہوتی ہے، گھر سے خاندان، خاندان سے قبیلے، قبیلوں سے پھر قوم اور معاشرے جنم لیتے ہیں۔ مرد اور عورت کا جو باہمی تعلق ہے معاشرے کے اندر، وہ ایک بہت بنیادی اور بہت اہم تعلق ہے۔ اسلام جو حسن معاشرت کا دین ہے، جو معاشرے کے اندر بسنے والے انسانوں کو اپنے باہمی تعلق اور رابطے کے اندر ہر سطح پر ہدایات اور تعلیمات دیتا ہے، وہاں مرد اور عورت کے درمیان جو بھی معاملات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے، اپنی سیرت سے ہمارے لیے بہترین نمونے چھوڑے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے مرد اور عورت کے درمیان امتیاز اور فرق کو ختم کیا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کے اندر سب سے پہلے یہ قاعدہ اور کلیہ پیش کیا کہ عورتیں بھی اسی طرح معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، عورتوں کا بھی اسی طرح ایک معروف حق ہے جس طرح مردوں کا ہے۔ 1450 سال پہلے جب اسلام اپنے نور سے دنیا کو منور کر رہا تھا، تب کے معاشروں کی کیا حالت تھی؟ اگرچہ 100% ایسا نہیں تھا، لیکن اس وقت کی سپر پاور تہذیب یافتہ اقوام، جن میں روم سر فہرست تھا اور ایران تھا، مشرکین مکہ بھی، عرب کی اقوام بھی خود کو بڑی ہی متمدن اور بڑی ہی تہذیب یافتہ سمجھتے تھے۔ ان کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کیا کھینچا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کے ہاں عورت پیدا ہو جاتی، بیٹی پیدا ہو جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا رنگ سیاہ پڑ جاتا، اس کے چہرے پر پیلاہٹ، زردی، سیاہی، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ بڑا افسوس، غصہ اور ملے جلے جذبات میں شرمندگی، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، وہ سوچتا کہ میں کیا کروں، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، میں اس کو کہیں بیچ آؤں، میں اس کو کہیں زمین میں دفن کر دوں، میں اس کا کیا کروں؟ یہ کما کر نہیں لا کے دے سکے گی، یہ جنگ میں کوئی کام نہیں آ سکے گی، یہ میرے لیے بڑھاپے میں کوئی سہارا نہیں بوجھ بن جائے گی۔ پھر عورت اگر بچ جاتی بازار میں بکنے سے، زندہ درگور ہو جانے سے، پھر وہ عورت اسلام سے پہلے کے معاشروں کے اندر ایک اثاثہ تھی، ایک جنس تھی، اس کی قیمت لگتی تھی، وہ پیسے کی طرح، وہ وراثت کی طرح، وہ جائیداد کی طرح تقسیم ہو جاتی تھی۔ اس کا اپنا کوئی حق، اس کی اپنی کوئی شخصیت ان معاشروں میں نہیں تھی۔ کوئی خاوند فوت ہو جاتا، کوئی باپ فوت ہو جاتا، اس کے بعد اس کی بیوی، اس کے بعد اس کی بیٹی، جس طرح ترکہ تقسیم ہوتا ہے، جائیداد اور وراثت تقسیم ہوتی ہے، ایسے عورتیں بھی تقسیم ہو جایا کرتی تھیں۔ لیکن اسلام
وہ پیارا دین ہے جس نے عورتوں کو، خواتین کو یہ مقام دیا، ان کو یہ اعزاز دیا۔ سب سے پہلی بات تو اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر عورتوں کے نام سے 2 سورتیں نازل کر دیں۔ ایک تو النساء الکبریٰ، بڑی سورت ہے، لمبی مفصل، ساری سورت کا عنوان بھی عورتیں ہیں اور اس سورت کا نام بھی عورتیں ہیں، النساء۔ حالانکہ قرآن مجید میں مردوں کے نام پر کوئی عورت نہیں ہے، مردوں پر۔ ایک دوسری سورت، چھوٹی سورت میں طلاق، اس کا نام معروف ہے، لیکن اس سورت کا دوسرا نام النساء القصریٰ، چھوٹی سورت، عورتوں کی چھوٹی سورت۔ ایک النساء الکبریٰ ہے، ایک النساء القصریٰ ہے۔ پھر عورتوں کی شان اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام، ایک عورت کے نام سے بھی قرآن مجید کی ایک پوری سورت رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت ساری حکمتیں اور عبرتیں ہیں۔ اس قصے کو پڑھتے ہوئے ایک مفسر کا یہ نقطہ میری نظر سے گزرا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد کے سامنے رکھا کہ میں 11 ستاروں کو، ایک چاند اور ایک سورج کو دیکھ رہا ہوں سجدہ کرتے ہوئے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ 11 سے مراد تمہارے بھائی اور سورج چاند سے مراد تمہارے ماں باپ ہیں۔ جو تفسیر جس مفسر کی میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا یہاں سورج سے مراد ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ماں کو سورج سے، کیوں؟ عورت کی دی ہوئی تعلیم، عورت کی دی ہوئی تربیت سے معاشرے میں مرد منور ہوتا ہے، مرد نکھرتا ہے، مرد بنتا ہی عورت سے ہے۔ عورت کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، عورت کی گود میں پرورش پاتا ہے، عورت کی تربیت ہی اس کی شخصیت کو، اس کی شناخت کو نکھارتی ہے۔ امام بخاری ہوں تو وہ بخاری بننے سے پہلے اپنی والدہ کے زیر تربیت تھے۔ ابن جوزی بنے اپنی پھپھی کی وجہ سے، ابن تیمیہ بنے اپنی دادی کی وجہ سے، عبد القادر جیلانی دنیا میں چمکے تو اپنی ماں کی وجہ سے۔ ہر ایک کے پیچھے اس کی خواتین رشتہ داروں میں سے کسی کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہے، کسی کے پیچھے خالہ کا ہاتھ ہے، کسی کے پیچھے اس کی اہلیہ کا ہاتھ ہے۔ یہ وہ عورت کا مقام اور مرتبہ ہے جو ہمارے اسلامی معاشروں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس کی 1450 سال گزر گئے، اس وقت اسلام نے عورتوں کے جو حقوق، عورتوں کا جو مقام بیان کرنا شروع کیا، اسلام نے وہ سارے رسم و رواج اور وہ ساری جو فرسودہ روایات تھیں، ان ساروں کو ختم کیا۔ نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر، ہر جگہ پر کہیں پر عورت کو مرد سے پیچھے نہیں چھوڑا۔ دنیا میں بھی نیکی کے کام کرے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو بھی کوئی نیکی کا کام کرے، مرد کرے یا عورت کرے، ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو اجر زیادہ ملے گا، عورتوں کو اجر کم ملے گا، بلکہ کئی لحاظ سے عورتوں کا مقام اور مرتبہ، اجر و ثواب عورتوں کا مردوں سے زیادہ ہے۔ ڈیوٹی کم ہے، ذمہ داری کم ہے، لیکن اس کا نتیجہ، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے کئی جگہ زیادہ رکھا ہے۔ خواتین اکٹھی ہو کر آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ اکبر۔ واقعہ لمبا اختصار سے بیان کرتا ہوں۔ کہا یہ مرد تو جہاد میں چلے جاتے ہیں، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، جہاد کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، شہادت کا مرتبہ، اس کے مقام کو ہم عورتیں کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ ان مردوں کو آزادی ہے، یہ جہاد پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، پے در پہ عمرے کرتے ہیں، پیسہ یہ خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس تو بہت سہولتیں ہیں نیکیاں کمانے کی۔ دیکھو میرے بھائی، ان عورتوں کو اگر مسابقت اور مقابلہ اختیار کرنا بھی تھا تو انہوں نے دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا معاملہ رکھا، دنیا کے معاملے میں نہیں رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ کہا اللہ کی بندیو، یہ جو تمہارا خاوند یا تمہارا بیٹا یا تمہارا بھائی
جو جہاد پر نکلا ہے، جو جان ہتھیلی پر لے کے نکلا ہے، جو حج کے لیے گیا ہے، جو عمرے کے لیے گیا ہے، جو رزق حلال کمانے کے لیے گیا ہے، جان اپنی وہ لٹائے گا، پسینہ اپنا وہ بہائے گا، خون اپنا وہ بہائے گا، قربانی وہ ادا کرے گا، ذمہ داری اپنے کندھے پر وہ اٹھائے گا۔ تم گھر میں رہتے ہوئے اس کے لیے جو سکون، اس کے لیے جو امن، اس کی خدمت، اس کے ساتھ محبت، ہمدردی، وفا، اس کے ساتھ جو سلوک تم گھروں میں رہ کر کرتی ہو، اس کا بدلہ اللہ نے تمہارے لیے یہ لکھ دیا ہے کہ جب تمہارا کوئی مرد میدان جہاد میں نکلا، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا، جو اجر و ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے عطا کرتا رہے گا۔ تمہارا مرد حج کے لیے گیا ہے، تم گھر میں بیٹھی ہو اس کی امین بن کر، اس کے مال کی، اس کی عزت کی، اس کی اولاد کی محافظ بن کر، وہ جب تک حج سے واپس نہیں آ جاتا، عمرے سے واپس نہیں آ جاتا، وہ محنتیں کر کے کمائے گا، تو گھر میں بیٹھی اتنا ہی اجر و ثواب پائے گی جتنا وہ کمائے گا۔ بڑا ہی پنڈورا باکس کھل جائے گا لبرلز کے ہاں، سیکولرز کے ہاں، اور ادب کے نام پر شعر و شاعری کے اندر، افسانہ نگاری کے اندر اس بات کا بڑا چرچا ہے۔ عورت نے مرد کو برائی پر اکسایا۔ ہمارے ابا جی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا اماں جی نے، نکل کر خلد سے ان کو ملی خلافت ارضی، اور نکالے جانے کی تہمت ہمارے سر آئی۔ خواتین میں یہ سوچ ہے، شعر و شاعری کے اندر ایسی باتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ فلسفہ کس کا ہے؟ یونانیوں کا، عیسائیوں کا، مغرب کا، گندے ذہنوں کا یہ فلسفہ ہے۔ اسلام کا فلسفہ، یہ بات کہاں سے لی گئی کہ عورت نے مرد کو گناہ پر مجبور کیا، جنت سے نکلوانے کا سبب عورت بنی؟ یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ حالانکہ قرآن تو کہتا ہے فوسوس لہما فازلہما، شیطان نے دونوں کو وسوسہ ڈالا، شیطان نے دونوں کو پھسلایا، شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا، شیطان ان دونوں کے ساتھ، وہاں تو کسی ایک کا قصور نہیں بتایا۔ ہماری عورتیں بڑی چی بجی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ تہمت، یہ الزام کہ بھئی، اور یہ یونان کی گندی سیاست اور ان کی تہذیب کے اندر تھی یہ بات کہ عورت کو، یہ تو مصیبتوں کا ساری مصیبتیں دنیا میں عورت لے کر آئی ہے، تمام مصیبتوں کی جڑ اور مصیبتوں کا گڑ وہ عورت ہے۔ یہ فلسفہ اسلام کا نہیں ہے، یہ سوچ اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام نے آج سے 1450 سال کے قریب پہلے عورت کو حق دیا۔ اماں خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، بیسٹ انٹرپرنیور، بیسٹ بزنس پرسن، ان کی مثال آج دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ پہلی اسلام کی خاتون، اسلام نے جس کا پہلا تعارف کروایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ یہ یورپ جو آج عورت کی آزادی اور خواتین کے حقوق کے خوشنما نعرے لگا کر عورتوں کو بہکاتا اور پھسلاتا ہے، 200 سال پہلے چلے جائیں، آج سے 2 صدیاں پہلے چلے جائیں، اس یورپ میں عورت کو اپنے پاس پیسہ رکھنے کا حق نہیں تھا۔ یہ آج سے 1.5 2 صدیاں پہلے یورپ کے اندر درجہ بدرجہ یہ قانون بنا ہے کہ عورت بھی پیسے کی مالک بن سکتی ہے۔ عورت کو آزادی دینا تو دور کی بات۔ اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے عورت کو میراث کا حق دیا، عورت کو آزادی دی، کہا مستقبل کا فیصلہ عورت کے ہاتھ میں ہے، وہ جن سے بازار نہیں بنے گی، وہ کسی مرد کے کہنے پر نہیں بکے گی، اپنے فیصلے مردوں کے کہنے پر نہیں کرے گی، آزاد ہے۔ کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، گزارنے سے پہلے اس کی رضامندی، اس کی مرضی، اس کی خواہش پوچھی جائے گی، بعد میں نہیں نبھتی، اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے، خلا لینے کا حق اس کو دیا۔ میراث میں عورت کو، عورتوں کا اعتراض ہوتا ہے ہمیں آدھا حصہ کیوں دیا گیا؟ جو سیکس شیئرز اسلام نے رکھے ہیں 12، آدھا، چوتھائی، تیسرے کا دوسرا، تیسرے کا 1، 12واں، چھٹا، 8واں، 12 حصص اسلام نے بیان کیے، 12 حصوں کی اقسام ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ میراث کے اصول دیکھیے، میراث پڑھیے، 8 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حق رکھا ہے، 4 جگہوں پر مردوں کا نام لیا ہے، 8 جگہ پر۔ اور کئی ایسی صورتیں ہیں جہاں پر عورت کا حق مرد سے دگنا ہے۔ لیکن اگر
زیادہ جگہوں پر یا زیادہ صورتوں میں مرد کو زیادہ پیسے کا حق ملتا ہے تو مرد کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. یہ تو اسلام ہے جس نے عورت کے کردار کو تسلیم کیا ہے، عورت کے حق کو تسلیم کیا ہے، عورت کی آزادی کو، عورت کی رضامندی کو، عورت کی خواہشات کا احترام کیا ہے، اس کی شخصیت کو جانا ہے، اس کی شخصیت کو مانا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ ایک کڑوی گولی لگتی ہے ہماری عورتوں کو بالخصوص. جب قرآن کی آیت پڑھی جائے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ، تو کہتی ہیں ہم پر مردوں کو مسلط کر دیا گیا ہے، یہ مرد اساس معاشرہ ہے، یہاں پر عورت کے کوئی حق نہیں، رائٹس نہیں، ویمن رائٹس نہیں ہے. بھائی یہ اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ میری عقل کا قصور ہے، یہ میری سوچ کا فتور ہے. میں نے اسلام کو صحیح طرح سمجھا نہیں، جانا نہیں، سیکھا نہیں. الرجال قوامون کا کیا معنی ہے؟ قوام سے کیا مراد ہے؟ کوئی مرد لٹھ بردار ہے، کوئی ڈنڈا بردار ہے، کوئی خدائی فوجدار ہے، کوئی تھانے دار ہے؟ قوام کا کیا معنی؟ نگہبان، بلکہ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں خادم. گھروں کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کی نگرانی کریں، عورتوں کی نگہبانی کریں، عورتوں کے محافظ بنیں، عورتوں کے معاون بنیں. یہ ترجمے ہیں، یہ مطلب ہے. تھانے دار، جگہ، بدماش گھر کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں اپنی مثال سامنے رکھتا ہوں. خیرکم خیرکم لأہلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. یہ یونان کا، یہ یورپ کا، یہ مغرب کا فلسفہ نہیں تھا کہ عورت تمام مصیبتوں کی، برائیوں کی جڑ ہے. یہ اسلام کا فلسفہ ہے. اسلام نے کہا خیر المتاع الدنیا، ساری دنیا فائدے کی چیز ہے، دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھاؤ، بہترین دنیا کی چیز عورت. المرأۃ الصالحہ، شرط ہے کہ نیک ہو. المرأۃ الصالحہ، یہ تمہاری سب سے قیمتی متاع ہے، سب سے قیمتی چیز ہے. یہ اسلام کا فلسفہ ہے. عورت کے ساتھ اگر زیادتی ہے، عورت کے ساتھ اگر کوئی نا انصافی ہے، بدسلوکی ہے، اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ میری سوچ کا قصور ہے، یہ ہندوؤں کی گندی تہذیب کا قصور ہے، یہ یورپ کے اس گندے افکار کا قصور ہے. میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ اپنے پاک کلام میں کیا کہتا ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ قاعدے ضابطے کے مطابق، اصول کے مطابق ان سے بہترین سلوک کرو. استوصوا بالنساء خیرا، آخری وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں خیر اور بھلائی کی اپنی عورتوں کے بارے میں. احرج حق الضعیفین المرأۃ والیتیم، دو لوگوں کے بارے میں، دو چیزوں، عورت اور یتیم، ان کے بارے میں ڈرتے رہنا، ان کے حق میں ڈنڈی نہ مارو. یہ اسلام. عمر بن خطاب جیسا سخت مزاج آدمی، مشہور یہی ہے نا کہ وہ اپنی طبیعت میں بڑے سخت تھے، لیکن روایات میں کیا ملتا ہے؟ کان عمر فی البیت طفلا، عمر اپنے گھر میں بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے تھے. اپنے گھر میں جاتے تھے، بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بالکل شیر و شکر ہو جاتے تھے، ان کے ساتھ بہترین ہو جاتے تھے. ایک مجلس میں بیٹھے تھے، ایک شخص نے بڑی شیخی بگاری، کہا میرے تو گھر میں سب کچھ میرے کنٹرول میں، میں گھر جاتا ہوں سب دبک جاتے ہیں، کوئی بولتا نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ اکثر کا یہی حال ہے. اپنی مردانگی کا جوہر دکھانا ہو تو ہر شخص کو کہاں سمجھ آتی ہے کہ گھر میں جاؤں تو میں ایسے جلاد بن کر، ایسا میرا خوف اور ایسا میرا ڈر ہو گھر والوں کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر. 99 قتل کر دیے ہیں تو جیسے ایک باقی بچی ہے، بس جا کے اسی کا بس میں نے بس بندوبست کرنا ہے. مجلس میں بیٹھے تھے، سمجھدار لوگوں کی مجلس تھی، ایک نے شیخی بگار دی. انہوں نے کہا میں تو جاتا ہوں گھر میں کوئی بولتا نہیں ہے، کسی کی آواز نہیں میرے آگے اونچی ہوتی، سب چپ. ایک بزرگ کہنے لگے تو کتا ہے، بخ بخ کرتا ہے، تیرے سے لوگ ڈریں، انسان بن، تیرے سے محبت ہونی چاہیے.
بچے آ کے تیری گود میں کھیلیں، عورت آ کے تیرے کندھے پر اپنا سر رکھے، وہ اپنے دکھڑے تیرے ساتھ شیئر کرے. وعاشروہن بالمعروف، یہ معنی ہے. ہمارے مردوں کو آیتیں مل جاتی ہیں جملہ قرآن مجید میں سے، کوئی کلمہ اٹھا لیتے ہیں عورتوں کو سنا کر. عورتوں کی بھی زندگی اجیرن، اور عورتیں بھی آگے سے ان چیزوں کے اوپر پھر دفاعی پوزیشن اختیار کرتی ہیں. میرے بھائی، جائز حقوق دو عورتوں کو. اسلام نے جو حق دیے عورتوں کو وہ دو. ہم عورتوں کو جائز حقوق نہیں دیتے. ہمارے معاشرے میں عورت کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی اور ظلم ہوتا ہے. اس کی مختلف صورتیں ہیں. اسی وجہ سے وہ عورت پھر مغرب کے ان خوشنما میرا جسم میری مرضی جیسے نعروں میں الجھ جاتی ہے. اگر ہم اس کو اس کے جائز حق دیں، اس کو اس کا جائز مقام دیں، تو ہماری عورت، مشرقی عورت، کبھی مغرب کے فلسفوں کے اندر نہ جائے، نہ ان کے اندر نہ پھنسے. گھروں کے اندر عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ جو مرد جب یا الرجال قوامون والی آیتیں پڑھتے ہیں، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بات شروع کی؟ فَعِظُوهُنَّ، نصیحت، سمجھانے بجھانے سے بات شروع کرو. اللہ اکبر. صحابی جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اونٹوں کے اوپر سوار ہیں. اونٹوں کو لوگ مار کر چلایا کرتے تھے مدینہ میں، مکے میں، عرب میں. دیکھو، اسلام ایسا دین ہے جو انسانوں کے ساتھ تو رحمت کا سلوک کرتا ہی کرتا ہے، جانوروں کے بارے میں. اونٹ چلانے والا ایک شخص، ایک صحابی، انجشا اس کا نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا. اس کو کہا کہ اونٹوں کو مار کر نہیں چلانا. تم نے اونٹ چلانے ہیں، اونٹوں کی سواری کا تم نگہبان ہو، تم نے ڈنڈے سے نہیں چلانا، اونٹوں کو مار کر نہیں چلانا. گاؤ، کوئی ترانہ پڑھو، کوئی ردم کے ساتھ کوئی آواز لگاؤ. وہ انجشا نام تھا صحابی کا، آواز بھی خوبصورت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم سمجھ آ گئی. اونٹوں کو مارنا نہیں ہے، پیار سے چلانا ہے. جب جانور پیار سے چل سکتا ہے تو انسان کیوں پیار سے نہیں چل سکتا؟ پھر ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، اس صحابی کا ذرا تھوڑا سا لے بڑھ گئی، آواز بڑھ گئی. اونٹ بھی مزے میں آئے، ان کی سپیڈ بھی زیادہ ہو گئی، رفتار زیادہ ہو گئی، عورتیں سوار تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز لگائی، رویدن رویدن یا انجش، او انجشا رکو رکو، ذرا دھیرے دھیرے. یہ جو تمہارے سوقوں کا بالقواریر، یہ جو تمہاری سواریوں کے اوپر سوار ہیں، یہ بڑے نازک آبگینے ہیں، یہ کانچ کے ٹکڑے ہیں، اتنا تیز نہ چلاؤ. میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم اتنا ہی ان کو سپیڈ ان کی بڑھا دو، ان کو تھوڑا سا دھیرے چلاؤ. یہ سلوک عورتوں کے ساتھ رکھنا گھر میں. ہم کہتے ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ، دیکھو قرآن کی آیت ہے، قرآن نے مارنے کی اجازت دی ہے. عورتوں کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس مسئلہ ہے. گھروں کے اندر ہاتھ اٹھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یضربا خیارکم، آپ کے بعد شکایت آئی کہ کچھ لوگوں نے اپنی بیویوں کو مارا پیٹا ہے. کہا تم اچھے لوگ نہیں ہو. مارنا اس کا بھی اگر کوئی نوبت آ بھی جائے، اگر تو سمجھانے بجھانے کی بات ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تھوڑی سی ناراضگی دکھانے تک بات ٹھیک ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ، مارنے کی بھی نوبت آ گئی. اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، 9 بیویاں تھیں، ساری زندگی کسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکل نہیں ہوئے، ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اور کہا تم میں سے جو کوئی مارے وہ اچھا نہیں ہے. اور پھر مارنے کے پر بھی کہا چہرے پر مارنے سے بچو، زخم ڈالنے والا، نشان ڈالنے والی مارنے سے بچو. ہمارے یہاں کوئی استاد ہے تو شاگردوں کو مارتا جا رہا ہے، باپ ہے تو بیٹے کو لتاڑتا جا رہا ہے، خاوند ہے تو بیویوں کو. اتنا تو بدماش ہے تو اپنی برابری کے بندے سے لڑ. جا محلے میں جا کے کسی بدماش سے جا کے مقابلہ لگا، پتہ چلے تیری مردانگی کتنی ہے. کمزور پر ہاتھ اٹھاتا ہے، ظلم کرتے ہو.
میرے بھائیو عبد الرب بھی اپنے گریبان میں جھانکے. ہم میں سے ہر بندہ جو گھر کا نگران ہے، نگہبان ہے، وہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ یہ ظلم اور زیادتی اسلام نے روا نہیں رکھی، اس کی اجازت نہیں دی. حتیٰ کہ فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے، اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے، سزا کا قانون موجود ہے نا اسلام میں. مارنے کی نوبت آ بھی جائے، کسی واقعتاً کسی مجرم کو سزا دینی ہو تو کہا اگر مارتے ہوئے کوئی بندہ اپنی لاٹھی کو اٹھائے اتنا کہ اس کی یہ بغل نظر آ جائے اور اس نے یہاں سے لا کر اس کو چھڑی ماری، اس کو بھی سزا ملے گی کہ اس نے سزا نافذ کرنے میں حد سے زیادہ شدت اختیار کی ہے. اور چہرے پر مارنا، اس کو تو بہت سارے علماء نے گناہ کبیرہ لکھا ہے. یہ چہرہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، بچے کا ہو، شاگرد کا ہو، عورت کا ہو، بیٹی کا، بیوی کا، کسی کا بھی ہو، چہرے پر مارنا. اور یہ وَضْرِبُوهُنَّ، بس اتنی سی چپت لگاؤ بس. اگر کوئی مسئلہ غیرت والی ہوگی، عزت دار ہوگی، وہ اتنی بات سے ٹھٹک جائے گی، رک جائے گی، سدھر جائے گی. نہیں تو اس سے زیادہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی گدھے گھوڑے تو نہیں ہے، انسان ہے. میرے بھائیو، یہ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ہمیں اپنے گھروں کا ماحول محبت بھرا، پرسکون رکھنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں، ہماری خواتین، ہماری بچیاں وہ مغرب کے ان خوشنما نعروں کے اور یہ لبرل اور سیکولر عورتوں کے ان خوشنما نعروں کے چنگل میں نہ پھنسے، تو ان کے جائز حقوق، ان کی جائز خواہشات، ان کی شرعی مطالبات وہ ان کے ہمیں دینے ہوں گے. اپنی بہنوں کا حق نہ کھاؤ. شریعت میں جو حق ان کا رکھا ہے میراث میں، وہ ان کو دو. بلا وجہ ان کی شادیاں ان کی مرضی کے خلاف نہ کرو. خاوندوں کے گھر ان کے ساتھ زیادتی ہے، سسرال میں ان کے ساتھ زیادتی ہے، ان کو وہاں پر مجبور گھر بسانے پر نہ کرو. ان باتوں کو اس وقت آج کے دور میں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ دنوں ایک واقعہ فیس بک پر بہت زیادہ، سوشل میڈیا پر ہر طرف ہی بہت زیادہ وائرل رہا. ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر تقریباً 23 سال کے قریب تھی، عائشہ اس کا نام تھا، اگرچہ وہ ہندوستان کے رہنے والی تھی، لیکن اس نے سوسائڈ کر لی، خودکشی کر لی. وجوہات اس کے پیچھے بھی جتنی کوئی حقیقت اس کی میں جان سکا ہوں، مختلف ذرائع سے بات معلوم ہو سکی ہے. اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ڈومیسٹک وائلنس، معاشرتی یہ جو ہمارے رویے ہیں، اس کی وجہ سے اس نوجوان بچی نے نا امید اور مایوس ہو کر ایک دریا کے اندر، ایک ندی کے اندر چھلانگ لگائی اور اپنی جان لے لی. ایک افسوسناک، ایک حادثاتی واقعہ ہے. ایسے حادثوں پر لوگ بڑی جلدی متوجہ ہو جاتے ہیں، اور پھر واقعہ اس طرح کا ہے کہ لا محالہ لوگوں کا دو حصوں میں بٹ جانا. خودکشی کر لی ہے اس نے. خودکشی کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک تھا یا نہیں؟ دیکھو میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھو، جہیز اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن کس طرح مطالبے کی صورت میں اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کوئی انسان اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو جتنا اچھے سے اچھا اس کو دے سکے، خرچ، اس کو جو بھی ساز و سامان دینا چاہیے. یہ پیچھے ایک تصویر بھی چھپی تھی، وہ جہیز کے اس سارے کلچر کو، اس کے اوپر بھی بڑی لے دے ہوئی سارے میڈیا پر، سوشل میڈیا اور دوسرے فورمز پر. جہیز کو مانا ایک لعنت ہے. لعنت مطالبے کی صورت میں ہے. آپ یہاں باہر نکلے، کسی بندے کو پوچھیں، ہاں بھئی آپ کا جہیز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ لعنت ہے جی، لعنت ہے. لینے کی باری آتی ہے تو ہر بندہ کاپی قلم لے کے بیٹھ جاتا ہے. ہمارے ہاں پھر کم ہے، ہندوستان میں یہ لعنت بہت زیادہ ہے. وہاں تو چمچے تک کا حساب دیا جاتا ہے کہ کیا کیا کچھ تم دو گے. پراپرٹی تک، گاڑیاں تک مطالبے میں رکھ لی جاتی. ایک تمہیں بیٹی دے اور ایک تمہیں ساتھ وہ ساری زندگی گزارنے کا خرچ دے. ایسی ہی نوبت اس بیچاری کے ساتھ بھی آئی. یہ جو جہیز کا مسئلہ ہے، ایک تو اس کو بھائی ختم کرنا ہے. ہر مرد، یہ مرد کا قصور ہے، عورت کا قصور نہیں ہے. ہم مردوں کو سوچنا ہے، بھائی میں کس منہ سے جس گھر سے میں بیٹی لے رہا ہوں، اس گھر سے میں کس منہ سے پیسے کا مطالبہ رکھتا ہوں. یہ جہیز کو ختم کرنا، جہیز کی لعنت کو، رسم کو ختم کرنا، یہ ہم مردوں کی ذمہ داری. اور پھر یہاں پر بھی وہی مسئلہ کہ جہیز لینے کے باوجود اس کے ساتھ ظلم زیادتی، اور ایسا شفاق سنگ دل شخص جو اس کا خاوند تھا، 2 سال اس بیچاری کی شادی کو گزرے، اس نے کہا میں خودکشی کر رہا ہوں. اس نے کہا جاؤ تم مر جاؤ، تم اپنا ریکارڈ بیان دے جانا تاکہ بعد میں لوگ مجھے نہ تنگ کریں. بھائی یہ عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں.
یہ اپنی قربانی دے جاتی ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں نہیں پھنساؤں گی, میں اپنا بیان ریکارڈ کر کے جا رہی ہوں, تم خوش رہنا, میں نے تمہیں آزاد کیا. ایسی سنگ دلی, ایسی شفاقیت, یہ تو انسانوں والی بات نہیں ہے. عائشہ عارف خان اس کا نام تھا. او بھائی, اصل اس کے والد کا نام لیاقت ہے, اس نے اپنے خاوند کے نام سے اپنا نام عائشہ عارف رکھا ہوا تھا. یہ بھی ہمارے ہاں بڑا فساد ہے, شادی کے بعد عورت کی ولدیت کیوں بدل جائے؟ وہ رہے گی اسی باپ کی بیٹی. یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ شادی کے بعد عورت کے نام کا اس کے خاوند کا نام نتھی کر دیا جائے. حالانکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ باپوں کی ولدیت کسی صورت بھی تبدیل نہیں ہو سکتی, بیٹی تو اسی باپ کی رہے گی. ہم بیٹیوں کو کہیں جاؤ اسی گھر میں تم نے رہنا ہے, اب تمہاری میت ہی اٹھے گی سو اٹھے گی. نہیں میرے بھائی, اسلام نے طلاق کا جو رکھا ہے, طلاق کو عورت کے لیے بھی منحوس سمجھتے ہیں, اور طلاق کو اتنا فساد, حالانکہ طلاق میں تو بہت ساری خیر ہے. رشتہ نہیں نبھ رہا, بجائے زندگی داؤ پر لگانے کے, بجائے گھرانہ پورا برباد کرنے کے, ساری زندگی جہنم بنانے کے اللہ نے رستہ رکھا ہے, طلاق اختیار کر لو. وہیں تفرقا یغنی اللہ کلا من سعتی, اللہ کہتا ہے دونوں الگ ہو جاؤ, دونوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی وسعت ہے, اللہ دونوں کو کوئی اور بہتر چیز عطا کر دے گا. پھر خودکشی حرام ہے, بہت ساری وجوہات کی وجہ سے حرام ہے. یہ مسجد کا ہمارا بھائی نمازی ہے وہ علی, اس کی بھتیجی اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اس کا بھی کیس ایسا ہی ہوا. اس کے سسرال کی زیادتی اس بچی کا بیچاری کا اس کی جان لے لی, کیس بھگت رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس نے سوسائڈ کیا ہے, حالانکہ ثابت ہے کہ وہ قتل کی گئی, اس کو مارا گیا, کہتا کہ اس کی جان لے لی گئی. یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں. میرے بھائی اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ہر مرد سوچے کہ وہ اللہ کو کیا جواب دے گا. تمہاری بیٹیاں, تمہاری مائیں, تمہاری بہنیں, تم ماں بہنوں والے نہیں ہو, پھر خودکشی کر لے کوئی, حرام. اسلام نے اس کی بڑی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا, لیکن پڑھنے سے روکا بھی نہیں. وجہ کیا ہے کہ کوئی بڑا شخص, کوئی ذمہ دار شخص جو ہے وہ ایسے کام میں جنازے میں شریک ہو تو لوگ اس کو پسند کرنا ہے, لوگ اس کو کم سمجھیں گے, کم گناہ سمجھیں گے. کہا تم لوگ پڑھ لو, میں نہیں پڑھتا. خودکشی بڑی غلط چیز ہے, اس کے بہت ساری حکمتیں ہیں. یہ تو یورپ غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ خودکشی نہیں کرنی چاہیے, تو اسلام تو پھر اور بہت ساری حکمتیں بھی بتاتا ہے, یہ موضوع نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے خودکشی کر لی, بجائے اس کے اسباب اور علتیں تلاش کر کے اس خودکشی کو حلال قرار دینے کے, یہ نہیں, لیکن سمجھو کہ اس کے پیچھے وجوہات اور اسباب کیا ہیں. ہاں مغفرت ہو سکتی ہے, دعا ہو سکتی ہے. خودکشی کر بھی لے اگر کوئی بندہ, اس نے اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی اختیار کی, اس نے اچھا طریقہ اختیار نہیں کیا, لیکن اس کا جنازہ تو پڑھا جائے گا, اس کے لیے مغفرت کی دعا تو کی جائے گی, اس کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار, وہ کافر نہیں ہو گیا. خودکشی کرنے سے وہ رہا تو مسلمان ہی, وہ کافر نہیں ہو گیا. اس کا دفن کفن کا سارا بندوبست ہوگا, اس کا جنازہ, اس کے لیے پیچھے سب خیر و برکت کی دعائیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاشروں کو ایسے فساد سے پاک فرمائے. جہیز کی رسم کا خاتمہ ہو, عورتوں کا گھر, ان کے عزت کے ساتھ عورتیں, ہماری بہنیں, بیٹیاں, بچیاں اپنے گھروں میں بسیں. سسرال والے ہو تو تمہیں بھی کہیں پر بیٹیاں دینی ہیں, تم اپنی بیٹیوں کا سوچو, کوئی تمہاری بیٹیوں کا بھلا سوچے گا. یہ نوبت نہ آئے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ نا امید اور مایوس ہو جائیں. اور گھر والوں, اگر تم باپ ہو, تم اپنی بیٹیوں کو اتنا نہ اپنے سر سے اتار دو کہ بس اب تم وہیں ہو, جو تمہارے ساتھ بنتی ہے وہیں بنے. بیٹیاں بولیں ہی نہ, بیٹیاں بتائیں ہی نہ, یہاں تک کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. یہ چیزیں میرے بھائی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو درست کرنے کی, ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تمام گھروں کے اندر سکون, امن اور راحت نصیب فرما. اللہ ہماری عورتوں کو, یہ آج صرف اس حوالے سے بات کی گئی ہے جو مردوں کے مسائل ہیں, جہاں عورتوں کی بات ہے وہ پھر انشاءاللہ کسی وقت. بہت سارے لوگوں کو پھر اعتراض ہوتا ہے جی آپ عورتوں کی بھی تو خرابیاں بیان کریں نا. بھئی عورتوں کی خرابیاں پھر کسی اور وقت صحیح. ابھی ایک ماحول آنے والے دنوں میں بن جانا ہے. یہ 8 مارچ کو خواتین کا دن منایا جاتا ہے انٹرنیشنل سطح پر, اور اس میں کتنا جو ہے وہ غلاظت اور کتنا گھند اور کتنی بے حیائی پر مبنی باتیں جو اچھالی جاتی ہیں. تو بھائی ہمیں مان لینا چاہیے, تسلیم کر لینا چاہیے. معاشرتی طور پر ہمارے میں جو خرابیاں, جو ناانصافیاں, جو برائیاں ہیں, ہم ان کا حل نکالیں, تاکہ وہ سارے نعرے جو مقبول ہو رہے ہیں وہ نعرے مقبول نہ ہوں. اور یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, حالانکہ ان ساری غلطیوں کو اسلام کی خاطر ڈالا جاتا ہے. یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارے اپنی عقلوں کا قصور ہے, ہمارے اپنے مزاجوں کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.